بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات کرام، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی تصوف پر، اولیاء پر، عرفاء پر، صلحاء پر اور اس طریق پر، یعنی ایک تصور ہے کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ، یہ ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے ظاہر اور باطن، بعض اوقات بات کی جاتی ہے اس کا تصوف میں تصور ہے، یعنی تصوف جس سے اولیاء، عرفاء، صلحاء، اذکیاء یہ معروف ہیں، اور ایک ایسا شعبہ ہے جس کی بنیاد پر بھی اعتراض ہوتے ہیں۔ اولیاء کی جو مختلف طبیعتیں ہیں ان پر بھی اعتراض ہوتا ہے، خاص طور پہ کہ جی اسلام نے جو بیان کرنا تھا کر دیا، اب اسلام میں کسی بھی لحاظ سے تصوف کے تصور پر، کنسپٹ پر کوئی مسلمان کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، معاذ اللہ یہ حدیث کے مطابق نہیں ہے، معاذ اللہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، معاذ اللہ یہ رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ معاذ اللہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ اولیاء کی نہ زبان ہوتی ہے العیاذ باللہ، نہ ان کا کوئی عقیدہ ہوتا، نہ وہ خدا کو دیکھتے ہیں، نہ وہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، نہ وہ شریعت کو دیکھتے ہیں۔ یعنی تصوف پر، اولیاء پر، تزکیہ نفس پر بہت زیادہ بدگمانی، بد اعتقادی، الزامات، شکوک و شبہات، غلط فہمیاں پائی جاتی، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ جو بندہ تصوف پر چلے، تصوف پر، وہ اسلام پر ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ کو آسان زبان میں، آسان طریقے سے، آسان انداز سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس حقیقت کو کہ واقعتاً یہ چیزیں معاذ اللہ قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، یا معاذ اللہ اولیاء، عرفاء، صلحاء یہ جو کام کرتے ہیں، لوگوں کے دل صاف کرتے ہیں، دل کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف لاتے ہیں، اللہ کے عشق کی طرف لاتے ہیں، اللہ کی معرفت کی طرف لاتے ہیں، تجلیات الہیہ کی طرف لاتے ہیں، بندے کو معرفت اللہ، قربت اللہ، عشق اللہ، ففروا اللہ کی طرف یہ لاتے ہیں۔ تو آیا اللہ کی طرف لانا اس کی بنیاد جس شعبے پر، جس حصے پر رکھی گئی، آیا اس کا سرے سے ہی وجود نہیں؟ یہ میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی بنیاد بھی بتائیں، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی، بڑی حیرت ہوگی۔ یہ جو ائمہ ہیں، فقہاء، یہ محدثین ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ترمذی ہیں، ان کے زمانے میں بھی اولیاء، عرفاء کا وجود بھی تھا، ان کی ذاتیں بھی موجود تھیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کی کتابوں میں ان اولیاء سے حضور علیہ السلام کی احادیث بھی مروی ہیں، یعنی حضور سے جو سنا اس کو اگر محدثین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، اولیاء نے بھی حضور علیہ السلام سے فرمان کو بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے بڑے تحمل سے، پہلے تو شک و شبہ یہ ڈالا جاتا کیونکہ تصوف کی الگ کتاب ہے، اس کو مطالعہ کیے بغیر بندہ
جب بات کرتا بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا مطالعہ زیرو پہ ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تصوف بلا کیا۔ یہ جو مرید ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا میں مرید کس لیے ہو رہا ہوں، دور کیوں جاتے ہوں۔ پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، تسبیح پکڑ لی، مرید ہوگا۔ بھئی نماز تو آپ پہلے پڑھ رہے تھے، نماز بیعت کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے احکامات جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ آپ پہلے بھی کر رہے تھے تو بیعت کے بعد بھی کر رہے ہیں، تو فرق کیا پڑا آپ کو؟ اعمال کی دو قسمیں، اعمال ظاہری، اعمال باطنیہ، وہ تو بات آگے آ گئی۔ تو جب آپ مرید ہو رہے ہیں، آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ رہے ہیں، تو ذکر آپ پہلے بھی کرتے تھے، ذکر آپ اب بھی کر رہے ہیں۔ امامہ ہو، ٹوپی ہو، تسبیح ہو، وہ آپ پہلے بھی پہنتے تھے، امام آپ نے بیعت کر لیا بعد بھی پہنتے ہیں۔ ذرا اتنا ہوتا ہے بعض اوقات شیخ آپ کو 2-4 وظائف دے دیتے ہیں، آیت الکرسی زیادہ پڑھنی ہے، یہ جو 33 بار یہ پڑھنے ہیں، یا آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی، وہ تو آپ پہلے ہی پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی گری ہوئی بات کہ اب لوگوں کی بیعت توڑانے پہ لگے، جی میرا پیر کامل ہے، آپ کا پیر ناقص ہے، اب میرے پیر کے مرید ہو جائیں۔ اور جو کہہ رہا ہے اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں کہ میرا پیر کامل ہے تو کیسے؟ وہی آپ کے لیے کامل ہے، آپ اپنی حد تک بات کریں۔ اس کو آپ بیعت توڑوا رہے ہیں، آپ اس کی بیعت کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، آپ اس کی بیعت کے ساتھ، پیر کے ساتھ تعلق کو خراب کر رہے ہیں۔ ایک اولیاء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا دیہات سے چلا، معروف واقعہ، حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانے کا واقعہ۔ اس نے نیت کی کہ جو مجھے نظر آ جائے میں اس کے ہاتھ میں مرید ہو جاؤں گا، جو مجھے نظر آ جائے میں اس کے ہاتھ میں مرید ہو جاؤں۔ وہ ایک کسان تھا، ہاتھ میں اس کے درانتی تھی، وہ اس کو نظر آ گیا، رنگ اس کا خوبصورت نہیں تھا۔ اس نے کہا بابا میں نے اللہ سے وعدہ کیا جو مجھے نظر آ جائے میں اس کو اپنا شیخ بناؤں گا، تو مجھے مرید کر۔ اس نے بڑی جان چھڑائی، وہ نہ مانا۔ اس نے کہا بھئی میں نے قسم کھا رکھی مجھے جو نظر آ جائے میں مرید ہو جاؤں۔ اس نے بڑے واسطے دیے، قسمیں دی کو خدا کے بندے میں چٹا ان پڑھ۔ اس نے کہا چٹا ان پڑھ ہو یا نہ ہو میں تیرا مرید۔ اس بیچارے نے ہاں کر لی۔ اس نے کہا پہلی بات یہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ کتنے صاف لوگ تھے۔ آج کوئی کہتا ہے، پڑھا لکھا بھی کہتا ہے میں اتنا پڑھا ہوں، علامہ بھی، حافظ بھی کہتا ہے میں حافظ قرآن۔ وہ دیکھیں وہ دل کا بھی صاف تھا۔ اس نے کہا میں پڑھا لکھا اتنا کوئی نہیں، میں تجھے منع کر رہا ہوں تو باز نہیں آتا۔ یہی جملے میں پڑھا لکھا نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے شیخ نے بھی کہے میرے پاس کچھ نہیں ہے چلا جاؤ۔ یعنی جب آزماتا نا کوئی شیخ تو دیکھتا بھی ہے کہ بندہ دل سے آیا ہے۔ وہ آدمی جو مرید ہو گیا وہ ایک سڑک سے آتا تھا، اسی سے واپس چلا جاتا، اسی سڑک سے حضور غوث اعظم بھی گزرتے تھے۔ جس راستے سے وہ آتا تھا اس راستے سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے۔ جب بھی حضور غوث اعظم گزرتے نا وہ یوں کر کے کھڑا ہو جاتا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا، ایسے کبھی ایسے۔ بڑے دن گزر گئے تھے، ایک دن آپ نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے میں جب بھی گزرتا ہوں تو آنکھیں بند کر لیتا؟ اب ذرا نوٹ کریں، رنگ برنگے پیروں اور رنگ برنگے حضرات کے ہتھے چڑھنے والوں، نہ آگاہ دیکھا نہ بس مرید ہو گیا جی، بس پہنچ گیا جی، عرش مولا کراس کر دیا، پتہ اس کا بھی نہ لگا، نہ اس کو مراقبہ آیا، نہ اس کو کشف کا پتہ، نہ مشاہدے کا پتہ، نہ وہ آپ کی جنت دوزخ کا پتہ۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے آپ کو اللہ پاک نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، میرا پیر اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ میں جس کے ہاتھ میں، یہ نہیں کہا کہ وہ ان پڑھ ہے نا، ذرا جملے سنتے جائیں، میرا پیر رنگ اتنا اس کا حسین نہیں ہے جتنا اللہ نے آپ کو بنایا۔ تو مجھے شرم آتی ہے کہ جب آپ گزرتے ہیں تو میری غیرت
وہ جوش میں آ جاتی، دل کرتا ہے میں آپ کا بن جاؤں، مگر میں ہاتھ دے چکا ہوں تو دیا ہوا ہاتھ میں لے نہیں سکتا۔ اس کے جذبات دیکھ، حضور میں ہاتھ دے چکا ہوں، اب دے چکا ہوں، میں دے کر اپنا ہاتھ واپس نہیں دے سکتا، تو میں اس لیے ایسے کر لیتا ہوں کہ آپ گزر جائیں تاکہ میرے دل میں میرے پیر کا پیار اور تعلق قائم رہے۔ پیر سونا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا ادھر آؤ، قریب آ گئے، فرمایا تمہارا پیر، تمہاری خواہش کیا؟ سچا تھا نا، طلب سچی ہو نا، داتا صاحب اس کو بیان کرتے ہیں کہ جس بندے کی طلب سچی ہو، کیا سچی ہو؟ اور یہ بندے آپ مادی طور بھی باز مار سکتے، سچی طلب ہو نا، بھوک لگی میں نے پراٹھا کھانا، گھر میں پراٹھا بن رہا ہوگا، یہ ایک نظام قدرت، نفسیات کے اصول میں یہ روحانی کائنات میں لہروں کا اثر ہوتا۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو کیونکہ سچا طالب ہے، اور آپ کو پتا سچا طالب کی تلاش ہر کامل شیخ کی ضرورت ہوتی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30 سال سچا طالب تلاش کرتے گزاری۔ کتنا سال؟ آپ تو جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، پتہ نہیں سچا کون، مجھے بھی نہیں پتا، مجھے کیا پتا، خدا جانے طلب کیا ہے، یہ تو اس کو پتا نا، ہمیں تو ایک دوسرے کا نہیں پتا۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ایک میری خواہش۔ اب آپ دیکھیں کھڑا حضور غوث اعظم کے سامنے، پتا ہے کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا حضور خواہش میری ایک ہے، اگر آپ کرم کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ فرمایا مانگ، کیا مانگتا؟ اس نے کہا میرا پیر چٹا ان پڑھ ہے، میرا پیر کچھ نہیں آتا، کرم کر دیں، اس کو بھی عطا کر دیں جو اللہ نے آپ کو دیا۔ فرما جاؤ بلا کے لاؤ۔ مرید نے دوڑ لگائی پیر کی طرف، وہ لے کے آیا، کہتا حضرت آئیے آپ پر ایک نگاہ توجہ ڈال دے۔ وہ سیدھا سا کسان تھا، اس کو کیا پتا نگاہ کرم کیا ہوتی ہے، وہ پکڑ کے لایا، میرے غوث اعظم نے سینے لگایا، فرما جا تیری خاطر سارا فیض میں نے اس کو دے دیا۔ یہی حال حضرت بایزید بسطامی کا تھا۔ کس کا؟ حضرت نام نہیں آتا، بایزید بسطامی کا، ان کا تھا۔ انہوں نے ایک دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی، دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ ان کے وفات کے بعد ایک بندہ پیدا ہوا، وفات کے بعد، تو اس کو اللہ پاک نے، کیونکہ وہ حضرت بایزید بسطامی کو جانتا نہیں تھا، ان کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کا فیض وہاں پہ، آپ وہاں چلے جاؤ۔ یہ جتنا علاقہ ہے نا، ایران، مصر، عراق، اردن، لیبیا، کبھی آپ وہاں جائیں، شام، آپ دنگ رہ جائیں۔ میں کہتا ہوں اینڈ نہیں آتا اولیاء کے مزارات کا، اینڈ ہی نہیں آتا۔ یہ تو ہم بیٹھے بٹھائے پکوڑے کھا کے گالیاں نکال دیجیے جی، بر صغیر میں تو کانسیپٹ ہی نہیں، بر صغیر میں اولیاء آئے کب تھے؟ جو آئے تھے وہ آپ کے سامنے، ان کو بھی آپ برداشت نہیں کرتے۔ داتا صاحب کو برداشت وہ نہیں کرتے، تو وہ داتا صاحب کی جو جگہ مزار وہ اتنا ہی کھلا ہوتا جا رہا، لوگ بولتے جا رہے ہیں اور داتا کا دربار۔ آپ نے توجہ دی، اس کو آپ نے سارا فیض جاری کر دیا۔ یہ جو تھے بایزید بسطامی، ان کی ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ ان کے بعد ایک شخص نے آنا تھا، اس کا نام تھا ابو الحسن خرقانی۔ اس کے صدقے اللہ پاک نے حضرت بایزید بسطامی کو اپنی معرفت کا فیض عطا کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی، یہ جو نقش بندی ہیں، ان کے بنیاد کون ہیں؟ شاہ نقش بند۔ کیا نام ان کا؟ اونچا بولا کریں، شاہ۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ناراض نہیں ہے نا؟ سپیکر صحیح ہے تو گج کے بولے، صحیح نہیں ہے بالکل چپ ہو کے بیٹھ جائیں، مجھے کیا فرق پڑا، سمجھ جاؤں گا کہ یہ بنوا کے نہیں لایا۔ ان کا نام ہے شاہ نقش بند۔ یہ جتنے نقش بندی ہیں نا، یہ انہی کی نسبت سے نقش بند کہلاتے ہیں۔ شاہ نقش بند حضور غوث اعظم سے کم و بیش 1.25 سال کچھ عرصہ کے بعد پیدا ہوئے، اور بخارا کے رہنے والے تھے۔
हुजूर गौसे आजम वहाँ से गुजर रहे हैं, गुजरते गुजरते आपने बखारे की तरफ मुंह करके फरमाया बेटा बाद में आएगा, फैज में आज उसको दे देता हूँ। ये हमारे यहाँ मुतालिया नहीं। कौन वली होता, ये औलिया, ओरफा, सोलहा, असफिया, ये लफ्ज़ कहाँ हैं? ये आप हदीसें खोलें, मिल जाएंगे आपको। इसी तरह एक बात बड़ी कही जाती है, बस जी आजकल सबसे ज्यादा नुकसान 2 नंबर पीरों ने किया। औलिया फरमाते हुजूर दादा गंज बख्श अली हुजूरी 1000 साल तो हो गए हैं, वो भी लिख गए कि बेटे एक मक्कार आलिम से बचना, एक अय्यार पीर से बचना। कब की बात कर रहे हैं? 1000 साल पहले। अब अंदाजा करें अगर उस वक्त ये आलम था तो असफिया और अफा सोलहा ने तब कह दिया था बच के रहना 2 नंबरी से। मैं चाहता हूं थोड़ा थोड़ा करके ना अहादीस मुबारक में थोड़ी सी सूफी के बारे में अर्ज करें। सूफी होता कौन? लफ्ज सूफी स्वाद वाव फा या, ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह से प्यार के लिए, अल्लाह से इश्क के लिए लोगों को राह इल्लाह, कुर्बत इल्लाह, मोहब्बत इल्लाह के लिए खुद पहले तैयार होते हैं, फिर लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। मैंने सादा सा ना आसान सी डेफिनेशन कर दी, आसान सी डेफिनेशन कर दी। लफ्ज सूफी हो, लफ्ज आरिफ हो, लफ्ज दुर्वेश हो। अरबी में हदीस जब आती है तो अमूमन मुहद्दिस उसके शुरू में लिख देते हैं अस्सूफी, यानी मैं जिससे हदीस ले रहा हूं ये आम बंदा नहीं है, ये सूफी है। सुभान अल्लाह। ये आम बंदा नहीं है, ये सूफी। सूफी बना कहां से, पहले इसको क्लियर कर। याद रख लें अहादीस मुबारका में इसका तसव्वुर कुरान में भी है, हदीस में भी है। सूफी, आरिफ, वली। अब औलिया, असफिया, ये लफ्ज आपने सुने, आरिफ बिल्ला, बाकी बिल्ला, ये सारे अल्फाज कुरान में भी हैं, हदीस में भी हैं, लेकिन क्योंकि मुतालिया नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, ये सब हदीसों में ये हदीस मौजूद है, इसका नाम है हदीस जिब्रील। जिब्रील यमिया आते हैं, आम लिबास में आए और आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से 3 सवाल, वैसे 4। पहला सवाल यह किया कि आका बताएं मल इस्लाम, इस्लाम क्या हो? हुजूर ने फरमाया नमाज अदा करना, रोजे अदा करना, हज अदा करना, सौम सलात की, ये 5 अरकान बयान किए जो इबादात हैं। फरमाया ये इस्लाम है। अब ये एक सवाल हुआ। उसने कहा मल ईमान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस्लाम ये है तो ईमान क्या है? इस्लाम अलग हो गए ना, आमाल जितने आप जाहरी करते हैं वो इस्लाम है। मुसलमान है, ये हज करता, ये रोजे रखता, आमाल नजर आते हैं। उसने दूसरा सवाल किया मल ईमान या रसूल अल्लाह, आपका ईमान क्या? फरमा ईमान है अल्लाह पे यकीन रखना, किताबों पर यकीन रखना, नबियों पर यकीन रखना, ईमान लाना, उसने जो नाजिल किया उस पर ईमान लाना, वफात पर ईमान लाना, अकीदत तौहीद पे ईमान लाना, क़यामत के दिन उठ जाने पर ईमान लाना। ये चीज़ें हुजूर ने फरमाया कि ये ईमान है। इस्लाम अलग, ईमान अलग। कितनी चीज़ें हो गई? 2। उसने कहा मल इहसान या रसूल अल्लाह। अच्छा, उसकी आदत थी, सहाबा को पता नहीं था, भरा मजमा था कि ये बंदा है कौन। सफ़ेद घोड़े पे आया है, सफ़ेद इसने कपड़े पहने हुए, इसके ऊपर डस्ट का, गर्द का, मट्टी का कोई निशान मौजूद न था। सहाबा इस पर हैरान थे कि इतनी दूर से आया होगा, सवाल भी पूछ रहा, और हर सवाल के जवाब पर वो सवाल पूछने वाला कहता था सदक़ता या मोहम्मद, ए मोहम्मद तू सच कहता। वो कहते हम बड़े हैरान, सवाल भी खुद कर रहा है, जवाब भी लेता जा रहा, हर जवाब की तस्दीक भी कर रहा कि जो आप फरमा रहे हैं हक है। उसने तीसरा सवाल किया मल एहसान या रसूल अल्लाह, एहसान क्या? अब 2 चीजें जरा आप सामने रखें। इस्लाम पूछा तो हुजूर ने नमाज, रोजा, ज़कात, हज बताए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
ایمان پوچھا تو حضور نے فرمایا اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، بعثت پر، آخرت پر ایمان لانا، اسے ایمان کہا۔ اگر دونوں چیزیں ایک تھیں تو حضور ایک بیان کرتے ہیں کہ ایمان نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اسلام نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، مگر حضور نے اسلام الگ بیان کیا اور ایمان الگ بیان۔ اس نے تیسرا سوال کر دیا احسان کیا؟ اب اس احسان کو سنیں، اسی سے اولیاء بنے، اسی سے عرفاء بنے، اسی سے اصفیاء بنے، اسی سے اللہ کے عاشق بنے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آخری سوال ہے، آخری سے پہلے احسان کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کو احسان کی تعریف کی، اور احسان نہ نماز روزہ زکوٰۃ نہ ایمان کے باب، اسے الگ بیان کیا۔ فرمایا احسان عبادت نہیں ہے، احسان ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ نہیں ہے۔ آقا وہ کیا؟ فرمایا اس کی بندگی میں اس طرح گم ہو جا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس کی بندگی عبادت میں، اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی خدمت میں، اس کی محبت اور چاہت اور رغبت میں اس طرح گم ہو جا کأنک تراہ، کہ اگر تو اس بندگی میں گم ہو جاتا بس یہ تصور کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ اگر کوئی کام تو کرتا ہے نا، بوتل کی لالچ نہ رکھ میں بوتل پینی، نہ، وہ دیکھ رہا ہے میں اس بندے کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو بندہ راضی کرنے پر جو خوشی ہوتی ہے وہ آپ کے بوتل پینے پہ نہیں ہوتی۔ فرمایا بندگی، عبد کا معنی بندگی ہے، عبادت ہے، پکارنا، کئی معنی آتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تیری بندگی، تیرے خدمت خلق، تیرے ذوق خدمت کو یا تیری اطاعت کو، یا تو لوگوں کی خدمت میں یا اس کی بندگی میں کر رہا ہے کام، اگر تیری یہ حالت نہیں ہے کہ تو بیٹھا ہے یہ سوچے کہ تو اس طرح عبادت کر رہا، اس کے بندگی کر رہا، میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ فرمایا اس طرح کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تیرا یہ تصور نہیں بنتا کوئی بات نہیں، فَإِنَّهُ يَرَى، یہ خیال کر وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنی حالتیں ہیں؟ دو، ایک ہے تو اسے دیکھتا اور ایک ہے وہ تجھے، یہ دونوں حالتیں اولیاء نے لی۔ امام حسن بصری جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی آیا، حج کر کے آیا، یہاں پہ حاجی بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے عمرے والے بھی بیٹھے ہوں، اس نے کہا جی میں حج کر کے آؤں۔ فرمایا اچھا، آپ نے کئی چیزوں کا نام لیے۔ فرمایا وہاں جا کے میدان میں بیٹھ کے تجھے رات کو تجلیات الہی نظر آئی؟ جی نہیں۔ وہاں جا کے مولا کے محبت کے جلوے نظر آئے؟ جی نہیں۔ وہاں جا کے مولا کی محبت کی چاشنی محسوس کی؟ جی نہیں۔ فرمایا جا دوبارہ حج کر، تیرا حج ہی کوئی نہیں۔ اب بات مثال کے طور پہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ظاہر اور باطن کیا؟ ایک بندہ وضو کرتا، وضو بڑے آرام سے کرتا، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس نے وضو کیا، آیا، نماز پڑھی، زاروں قطار رویا اور رو رو کر اس نے نماز پڑھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب بولیے اونچا، اس کا وضو بھی ہو گیا اور اس کی نماز بھی؟ کیونکہ ظاہر ہی ہے نا، اندر کا ہمیں پتہ نہیں۔ آپ اس سے نماز کے بعد پوچھتے ہیں کہ تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہتے ہیں گاڈ کو تو میں مانتا ہوں، یقین کوئی نہیں۔ مانتا تو ہوں، آپ رشیا جائیں، باہر کے ملک میں یہی عقیدہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، یقین نہیں۔ آپ کو تو پتہ نہیں نا، جو گئے ان سے پوچھو، اسٹڈی کریں، جائیں ان سے پوچھیں، کال کریں۔ اچھا یہ ایک بندہ، اب دوسری طرف آ جائیں، یہ ہے اس بندے کی نماز ظاہر، ولی کے نماز۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ اب اس سے پوچھے بندہ کہ جب تو ہاتھ دھو رہا تھا تو ہاتھ کے گناہ آئندہ ایسے نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہو؟ جی نہیں۔ زبان دھوتے ہوئے تو نے توبہ کی ہے، آئندہ میں اپنی زبان سے بندوں کو تکلیف نہیں دوں گا؟ جی نہیں۔ فرمایا تیرا وضو مکمل نہیں ہوا، تیری نماز کیسے مکمل ہوگی؟ یہ فرق ظاہر کی نماز اور باطن کی نماز۔ اس لیے سے بخاری میں آتا کہ آقا نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تصور جما کے رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میں تو چلو معراج وہاں گیا تھا نا تو کر کے ہی آیا تھا، میں تو فزیکلی گیا تھا نا، تو مولا دیکھ کر آیا، تو اللہ نے مجھے اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے ایک تحفہ میرے غلاموں کو بھی عطا کر دیا کہ محبوب
تو تو مجھے دیکھ کے جا رہا ہے، تو کیوں نہ میں اسی معراج کا تھوڑا سا نظارہ تیرے غلاموں کو بھی کرا دوں۔ ہاں باری تعالیٰ یہ بڑی اچھی بات، فرما تحفہ میں دے دیتا ہوں، عمل تو کرا لے۔ یا اللہ کیا فرما غلاموں سے کہنا جب نماز پڑھنے لگو اس طرح گم ہو جاؤ کہ تمہیں اپنا بھی خیال جب نہیں آئے گا تو میں پردے اٹھا دوں گا اور فرش پر مصلی پر تمہیں اپنا جلوہ دکھا دوں گا۔ اسی وجہ سے فرما الصلاۃ معراج المؤمنین، پڑھنے کو ساری نماز پڑھتے پر مومنوں کی معراج والی نماز سب سے زیادہ۔ آپ مسجد میں بھی جماعت ہو، ہر بندے کو گھر جانے کا خیال پہلے ہی آئے گا، اللہ اکبر، ساتھ ہی شروع فلم چل پڑی، ختم کب ہوگی؟ جب سلام پھرے گا۔ تو عاشقوں کی نماز کا یہ عالم ہے۔ رابعہ بصری نماز پڑھ رہی ہے، 40 بار بچھو نے ڈانگ مارا۔ کتنی بار؟ 40 بار۔ ولی کامل بیٹھے دیکھ رہے تھے، سلام پھرا تو کہتے مائی صاحبہ ہاتھ مار کے مار دیتے بچھو کو، 40 بار جو ڈسا۔ پھر میں بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو، جب تم کھڑے ہوگے نا اس محبوب کے جلووں کے سامنے تو تجھے پتہ چلے گا کہ جب یار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا پھر اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی، پھر وہی ہوتا اور بندہ ہوتا۔ تو بیٹا تجھے تو پردے اٹھنے کا سما تب نظر آئے گا جب تو کھڑا ہوگا، اس لیے مجھے کیا خبر کہ مجھے کیا لڑ رہا ہے، مجھے تو یہی خبر وہ سامنے ہے مجھے دیکھ کے مسکرا رہا۔ بندہ جب فنا ہو جاتا نا اس کے جلوے میں، پھر نماز آنکھ بند کر کے یہ رولے ختم ہو جاتے، یہ آنکھ بند کر کے ہوندی، پھر آنکھ بند کر کے جو لطف آتا۔ امام جان العابدین تلاوت کر رہا ہوں، ایسے اوپر دیکھا تھا بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لوگوں نے پوچھا بے ہوش کیوں ہوئے؟ فرمایا میں تلاوت پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے کوئی خبر نہیں۔ جب اوپر دیکھا تو رب سامنے بیٹھا تھا، میں برداشت نہیں کر سکا۔ تو جب پردے اٹھ جاتے ہیں جلوے نظر آنا شروع ہو جاتے، مگر جلوے وہ کہ جو دل صاف ہو، مزکا ہو۔ اللہ پاک ہمیں دل صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا